میری بیٹی 13 سال کی تھی اور اسے شادی کا بہت شوق تھا۔ اسکول سے گھر آتے ہی کہتی، اماں میری جلدی شادی کر دیں، مجھ سے اب رہا نہیں جاتا۔ میں پریشان ہو جاتی۔ ایک رات میں اس کے کمرے میں چھپ گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری بیٹی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ ہر ہفتے مجھ سے پھٹکڑی منگواتی اور کہتی کہ ٹیچر نے پھٹکڑی پر ایک تجربہ کرنے کو کہا ہے، وہی کر رہی ہوں۔ ایک دن پڑوس کی لڑکی جو میری بیٹی کی کلاس فیلو تھی میرے کان میں کہنے لگی، آپی ایک رات اپنی بیٹی کے کمرے میں سونا، تمہیں اس کے راز کا پتہ چل جائے گا۔ اگلی رات میں چھپ کر بیٹی کے بیڈ کے نیچے لیٹ گئی۔ اگلے ہی لمحے میری جان نکل گئی جب بیٹی نے وہ پھٹکڑی۔ میرا نام کلثوم ہے اور میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری جہاں شادی ہوئی میرے سسرال والے اتنے کھاتے پیتے گھرانے سے نہیں تھے۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا۔ میرا شوہر اور میری دلی خواہش تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو پڑھائیں گے لکھائیں گے، لیکن قسمت میں کچھ اور لکھا تھا۔ ہم غریب لوگ تھے اور اس غربت میں بس روٹی ہی پوری ہوتی تھی، لیکن ہم نے اسے اپنے خواب چھیننے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس لیے ہم دونوں میاں بیوی نے انتہائی غریب ہوتے ہوئے بھی اپنی اکلوتی بیٹی کو ڈاکٹر بنانے کا خواب دیکھ لیا تھا۔ اب ہم سے جہاں تک ممکن ہو رہا تھا ہم بیٹی کی پڑھائی پر روپیہ پیسہ خرچ کر رہے تھے۔ جس طرح ہم دونوں میاں بیوی کو یہ شوق تھا کہ ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جائے، اسی طرح ہماری بیٹی کی بھی یہ دلی خواہش تھی، جس کے لیے وہ بچپن سے ہی دن رات ایک کر کے محنت کر رہی تھی۔ وہ بہت دل لگا کر پڑھتی تھی۔ ہمارا ٹوٹا پھوٹا 2 کمروں کا کچا مکان تھا۔ ایک کمرے میں ہم میاں بیوی رہتے اور دوسرے میں ہماری بیٹی۔ اکثر بیٹی کے کمرے کی لائٹ ساری ساری رات جلتی رہتی۔ ہمارا خیال تھا کہ اس کی پڑھائی اتنی مشکل ہے کہ اسے رات بھر جاگنا پڑتا تھا۔ اپنی بیٹی کو اس طرح محنت کرتے دیکھ کر ہمیں اس پر بہت فخر ہوتا تھا۔ ایک تو ہم غریب تھے، دوسرا ہم نے امیروں والا خواب دیکھ لیا تھا، لیکن ہم اس کے لیے محنت مزدوری بھی کر رہے تھے۔ اپنی بیٹی پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم نے اسے اکیلے کالج آنے جانے کی اجازت دے رکھی تھی، اس لیے لوگوں کی باتیں بھی ہمیں سننی پڑتی۔ یہ باتیں سب سے پہلے میری ساس سسر اور پھر میرے جیٹھ اور جٹھانی نے شروع کی، لیکن مجھے اور میرے شوہر کو کسی کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب دوسرے لوگ ہم سے پوچھ کر اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرتے تو ہمیں کیا پڑی تھی کہ ہم لوگوں کے ڈر سے اپنے ذہین اور محنتی بیٹی کو گھر کی 4 دیواری میں قید کر دیتے۔ آخر لوگ باتیں بھی کب تک کریں گے، تھک ہار کر ایک دن خاموش ہو جائیں گے۔ جب ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جائے گی تب یہی لوگ فخر سے کہیں گے کہ ہماری بھتیجی ڈاکٹر ہے۔ میرے جیٹھ جیٹانی کہیں گے کہ ہماری بھتیجی اپنی محنت سے بننے والی قابل ڈاکٹر ہے، اور ساس سسر بھی فخر سے کہیں گے کہ ماشاءاللہ ان کی پوتی ڈاکٹر ہے۔ جب بھی ہم بیٹی کے تعلیم کا خرچہ اور لوگوں کی باتیں برداشت کرتے کرتے تھک جاتے تو یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے سے کرتے اور معصوم تصوراتی خوشیاں بانٹتے۔ یہ باتیں ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتی اور دم توڑتی ہوئی امید کو سہارا دیتی۔ آخرکار ہماری دعائیں اور بیٹی کی محنت رنگ لائی اور اس کا میڈیکل میں سلیکشن ہو گیا۔ اس روز ہم نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی۔ اب 4 سال کی مزید تعلیم تھی، جس کے بعد بیٹی نے ڈاکٹر بن جانا تھا، لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ میڈیکل کالج دوسرے شہر میں تھا اور ہم روزانہ بسوں اور رکشوں کا کرایہ نہیں دے سکتے تھے۔ بہت سوچ بچار اور استاذہ کے مشورے کے بعد یہ حل نکلا کہ بیٹی میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں رہے گی اور ہر 15 دن کی چھٹی پر گھر آ جایا کرے گی۔ اس طرح روزانہ آنے جانے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور بیٹی تعلیم پر بھرپور توجہ دے سکے گی۔ آخر 4 سال کی ہی تو بات تھی، بس فیصلہ ہو گیا اور بیٹی ہاسٹل میں رہ کر پڑھنے لگی۔ بیٹی کا میڈیکل کا پہلا سال خیر و عافیت سے گزر گیا، لیکن جیسے ہی چند چھٹیوں کے بعد تعلیم کا نیا سلسلہ شروع ہوا، بیٹی نے ایک عجیب حرکت شروع کر دی۔ وہ جب بھی چھٹی پر گھر آتی تو مجھ سے کہتی کہ ماں مجھے بازار سے تھوڑی سی پھٹکڑی لا دو۔ جب میں پوچھتی کہ پھٹکڑی کا کیا کرنا ہے، وہ کہتی کہ استاد نے پھٹکڑی پر ایک تجربہ پریکٹیکل کرنے کو کہا ہے، وہی کر کے کالج لے جانا ہے۔
तकरीबन 3 महीने तक यही सिलसिला रहा। जब चौथे महीने भी यही रूटीन रही तो मुझे परेशानी हुई। आखिर ऐसा कौन सा तजर्बा था जो 3 महीने से पूरा नहीं हो रहा था, और कैसा उस्ताद था जो हर हफ्ते एक ही काम देता है। लेकिन फिर मैं सोचती कि शायद मेडिकल की पढ़ाई ऐसी ही होती होगी, मुझ जैसी 5 जमात पास को क्या पता। लेकिन दिमाग में सवाल ने सर उठा लिया था। इस बार जब बेटी आई और उसने फिर फटकड़ी मंगवाई तो मैंने पूछ लिया कि ये हर 15 दिन तुम्हें एक ही काम क्यों मिलता है। बेटी पहले तो थोड़ा घबराई, फिर खुद को संभाल कर बोली, माँ ये काम हमें तब तक मिलता रहेगा जब तक ठीक ना हो जाए। फटकड़ी वाला तजर्बा हर बार कुछ गलत हो जाता है और उस्ताद कहते हैं कि तजर्बा नाकाम रहा, इसलिए दोबारा करना पड़ता है। बेटी के इस लंबे जवाब ने मेरी तसल्ली करवा दी और मेरे दिल से सारे शक ख़त्म हो गए। मैंने खुशी खुशी इसे फटकड़ी ला कर दे दी। एक रात घर में गुजारने के बाद बेटी हॉस्टल चली गई। उसके जाने के बाद जब मैंने उसके कमरे की सफाई की तो वहाँ एक चीज़ देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे बेटी पर बहुत भरोसा था, लेकिन वो चीज़ देखने के बाद अब वो अंधा एतमाद नहीं रहा। आखिर कुछ तो ऐसा था जो वो मुझसे छुपा रही थी, लेकिन क्या, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मेरा दिल वहमों का शिकार हो गया और बुरे बुरे ख्याल सताने लगे। मैंने काम वहीं छोड़ा और वो चीज़ उठाकर सोचने लगी कि हकीकत का पता कैसे लगाऊं। बेटी से पूछ नहीं सकती थी क्योंकि वो सच न बताती। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैं फ़ौरन उठी, चादर ली और घर से बाहर निकल आई। मेरा रुख मेन डोर की तरफ था जहाँ बड़े बड़े पक्के घर बने हुए थे। मैंने एक स्किन रंग के दरवाज़े पर दस्तक दी और अंदर चली गई। ये चौधरी साहब का घर था। वो बहुत सखी इंसान थे और अल्लाह ने इन्हें बहुत नवाजा था। उनकी एक बेटी मेरी बेटी की क्लास फेलो थी और उसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन वो हॉस्टल में नहीं रहती थी, बल्कि चौधरी साहब रोज़ाना उसे खुद अपनी गाड़ी में लाते और ले जाते थे। मैं चौधरी साहब की बेटी से मिली और उसे अपना मसला बताया। उसने बहुत तहम्मुल से मेरी बात सुनी तो वो परेशान हो गई। मैंने उसे वो चीज़ भी दिखाई जो बेटी के कमरे से मिली थी। उसने इसे गौर से देखा और फिर तसल्ली देते हुए कहा, वो कॉलेज में मेरी बेटी पर नज़र रखेगी और उसकी सरगर्मियों से मुझे आगाह करेगी। जब मैंने बताया कि बेटी हर 15 दिन बाद फटकड़ी मंगवाती है, वो हैरान होकर कहने लगी कि इन्हें तो ऐसा कोई प्रैक्टिकल नहीं मिला। अब मेरा शक यकीन में बदल गया कि कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है। अगर मेरी बेटी पढ़ाई से हटकर गलत कामों में पड़ गई थी तो बदनामी के साथ साथ लोगों के ताने भी घर पहुंचने वाले थे। चौधरी साहब की बेटी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि मैं वो चीज़ वापस बेटी के कमरे में रख दूं ताकि उसे शक न हो। हमें कुछ इल्म हुआ है। मैंने वैसे ही किया और अब दिन रात अपने रब से खैर की दुआ मांगने लगी। मुझे बेचैनी से 15 दिन गुजारने का इंतज़ार था। जब बेटी घर आई मैंने उसका तफसीली जायज़ा लिया, लेकिन इसमें कोई तब्दीली नज़र न आई। उसका रवैया बिल्कुल पहले जैसा था। बेटी ने फिर हस्बे मामूल फटकड़ी मंगवाई, मैंने ला कर दे दी और ख़ामोशी से चौधरी साहब की बेटी का इंतज़ार करने लगी। इतवार के दिन जब मेरी बेटी सो रही थी, चौधरी साहब की बेटी हमारे घर आई। उसने जो कुछ मुझे बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। वो जिस रास्ते पर चल पड़ी थी वो दुनिया में बदनामी और आखिरत में बर्बादी का रास्ता था। उस बच्ची ने मेरे कान में कहा, आंटी आप परेशान ना हो, बल्कि एक रात छुप कर बेटी के कमरे में सोएं और देखें कि वो रात को क्या करती है। इस तरह आप हकीकत अपनी आंखों से देख लेंगी। मैंने उसकी बात मानी। अगली बार जब बेटी घर आई तो मैं रात को छुपकर उसके कमरे में चली गई। अगली लम्हा मेरी जान निकल गई। मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हुई थी और जानलेवा सच्चाई मेरी नज़रों के सामने थी। मैंने वो रात बहुत अजियत में गुजारी। एक बात तो मैंने जान ली थी कि अब मेरी बेटी कभी डॉक्टर नहीं बन सकती। मैंने फ़ैसला किया कि शौहर से ये मामला छुपाऊंगी और चौधरी साहब की बेटी से मदद मांगूंगी। उस समझदार लड़की ने बताया कि जिस दलदल में मेरी बेटी फंस चुकी है वहाँ से उसे निकालना अकेले मुमकिन नहीं। हमें किसी बाख्तियार इंसान की मदद चाहिए। हमारे सामने चौधरी साहब के अलावा कोई और नहीं था। हमने हिम्मत करके उन्हें सब बता दिया।
چودھری صاحب توبہ استغفار کرنے لگے اور پہلے تو ناراض ہوئے، لیکن پھر ان کے دل میں رحم آ گیا۔ معاملہ بہت سنگین تھا اور بہت سے گھروں کی عزت جڑی تھی، اس لیے اسے خاموشی سے حل کرنا تھا۔ چودھری صاحب اپنے ایک واقف پولیس افسر کو فون کر کے تفتیش کی درخواست کی۔ تحقیق کے نتیجے میں جو انکشافات ہوئے اس سے دل کانپ گئے۔ چودھری صاحب نے اپنی بیٹی کو اس کالج سے نکلوا کر دوسری جگہ داخل کروا دیا۔ بظاہر تعلیمی ادارہ نظر آنے والا وہ عمارت ہرگز اس قابل نہیں تھی کہ شریف لوگ وہاں اپنی بیٹیاں بھیجیں۔ پولیس نے ایک مکمل منصوبہ بندی کے تحت کالج انتظامیہ اور اسٹاف کے خلاف کارروائی کی تاکہ کوئی مجرم بچ نہ سکے۔ میری بیٹی بھی گھر واپس آ گئی تھی، میں نے اسے کالج سے نکلوا دیا تھا۔ اب معاملہ چھپانا مشکل تھا، اس لیے میں نے شوہر کو سب بتا دیا۔ یہ سن کر وہ صدمے سے کچھ بول نہ سکے، پھر طیش میں آ کر بیٹی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ تو پہلے ہی منشیات کے استعمال سے آدھی موئی ہوئی تھی، مار سہ نہ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ آخر اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے، ہم اسے علاج کے لیے شہر لے آئے۔ یہاں پھر چودھری صاحب نے ہماری مالی مدد کی۔ آہستہ آہستہ بیٹی صحت یاب ہونے لگی۔ وہ ہم سے شرمندہ تھی اور رو رو کر معافی مانگتی تھی۔ ہم نے اسے معاف تو کر دیا، لیکن اس کا کیا فائدہ؟ مستقبل تو تباہ ہو چکا تھا، ہمارا خواب چکنا چور ہو گیا تھا۔ اصل میں جب میں نے بیٹی کے کمرے کی صفائی کی تھی تو مجھے منشیات کی کچھ پوڑیاں نظر آئی تھیں۔ وہ دیکھنے میں پھٹکڑی ہی لگتی تھی۔ جب میں نے چودھری صاحب کی بیٹی سے پوچھا، اس نے بتایا کہ انہیں کبھی پھٹکڑی کی ضرورت نہیں پڑی۔ جب اس نے میری بیٹی کا پیچھا کیا تو پتہ چلا کہ میڈیکل کالج کی انتظامیہ تو بے خبر تھی، لیکن ہاسٹل کے وارڈن، کچھ استاذہ اور چوکیدار اس دھندے میں ملوث تھے۔ وہ طالبات کو منشیات کی لت لگا دیتے تھے اور پھر انہیں بلیک میل کر کے جسم فروشی پر مجبور کرتے۔ میری بیٹی بھی ان کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ شروع میں اسے پیسے کا لالچ دیا گیا تھا، پھر اسے نشے کا عادی بنا دیا گیا۔ اب وہ نشے کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے ان کے جھانسے میں آتی رہی۔ میری بیٹی کی طرح بہت سے طالبات اس کا شکار تھیں۔ میری بیٹی میں اتنی انسانیت باقی تھی کہ وہ ہمارا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، اس لیے وہ منشیات کی پوڑیوں میں پھٹکڑی پیس کر ملا دیتی تھی تاکہ دیکھنے میں وہ منشیات نہ لگیں اور اس کا نشہ بھی پورا ہوتا رہے۔ اس لیے وہ مجھ سے تجربے کا کہہ کر پھٹکڑی منگواتی۔ اسی رات جب میں کمرے میں چھپی تو وہ یہی پھٹکڑی پیس کر منشیات میں ملا رہی تھی تاکہ نہ کالج میں پکڑی جائے اور نہ گھر پر۔ لیکن اس دن وہ پڑیا گھر پر بھول گئی تھی اور یوں حقیقت کھل گئی۔ افسوس کہ یہ حقیقت تب کھلی جب پانی سر سے اوپر جا چکا تھا۔ اب وہ بے حال ہے۔ اس نے نشہ تو چھوڑ دیا، لیکن اس کے ڈاکٹر نہ بن سکنے کی وجہ سے محلے دار اور رشتہ دار آج بھی تانا دے کر ہمارے